ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ مجادلہ کی 11 نمبر آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ابھی مدنی سورہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو علمی مجلس کے آداب سکھلائے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں تمام صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں یا دین کی کوئی تعلیم دے رہے ہیں، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی ہم آگے سے آگے بڑھ کر قریب سے قریب ہو کر بیٹھیں اور سیکھیں۔ لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے جو نئے ایمان والے ہوتے تھے، ان کو زیادہ تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی تھی، اور پھر ان کے اندر کوئی شرم بھی ہوتی تھی، وہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کو آگے رکھا جائے تاکہ وہ زیادہ سیکھ سکیں، زیادہ استفادہ کر سکیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر وہ جو ایک بد نظمی کی بعض اوقات کیفیت ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا اہتمام کیا کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو ان سے نہیں بھی کہہ سکتے تھے کہ کوئی برا نہ محسوس کر جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نازل کر دیا۔ اور قرآن مجید کے اندر جب کبھی بھی ایسا کوئی حکم دیا گیا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ بعض کا وہاں فرما بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرتا ہو نہیں شرماتا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس کے اندر کھل کر بیٹھو تو کھل کے بیٹھا کرو۔ جب اس طریقے سے تم مجلس کے اندر کشادگی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی کشادگی پیدا کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جایا کرو، بیٹھے ہی نہ رہا کرو۔ یعنی یہ علمی مجلس کے آداب سکھلائے گئے ہیں کہ اس طریقے سے اہتمام رکھا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر بندہ آگے اس لیے بھی آتا تھا کہ آگے بیٹھنے سے شاید درجے زیادہ بلند ہوتے ہیں، تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اس کے بعد اہل علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی مقصد تمہارا یہ ہے کہ ایمان کو سمجھنا اور علم حاصل کرنا، وہ ضروری نہیں کہ بالکل قریب آ کے ہی ہو سکتا ہے، وہ مجلس کے اندر اگر کشادگی ہو اس میں بھی رہ کر ہو سکتا ہے۔ اگر سارے مل کر استفادہ کریں، سب تک آواز برابر پہنچے، کوئی شور شرابہ نہ ہو، تب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے وہ درجات بلند کر کے رہے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس بات کو تم کر رہے ہو۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام کا جو جوش اور ولولہ ہوتا تھا دین کو سیکھنے کے لیے، وہ صرف خود ہی نہیں آتے تھے، وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے تھے۔ لیکن آپ کو کبھی بھی کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں ملتا کہ بچے آتے تو تھے لیکن وہ آ کے مسجد میں آ کے ات چک اٹھا دیتے ہوں، وہ ایسی افراتفری کرتے ہوں کہ کوئی کام ہی نہ ہو سکتا ہو۔ لیکن بچوں کو بھی وہ تہذیب دے کر، تعلیم دے کر، مسجد کے آداب سکھا کر لاتے تھے۔ یعنی آپ کو کسی بھی روایت کے اندر ایسا نہیں ملتا کہ بچوں کے شور کی وجہ سے جو ہے نماز خراب ہو گئی یا جمعہ خراب ہو گیا، خطبہ خراب ہو گیا، نہیں، ان کو تہذیب دلا کر ان کو ساتھ لاتے تھے تاکہ کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو۔ اور یہ انہی تعلیمات کا اثر تھا۔ آپ صحابہ کرام کے بچوں کی ان مجالس کے اندر
شرکت کا آپ اندازہ کریں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، جس کے اوپر کبھی بھی پت جھڑ نہیں آتا، پتے نہیں گرتے، جس کے وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب ہی رہتا ہے، اور اس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ تو صحابہ کرام نے جنگل کے مختلف درختوں کی طرف سوچنا شروع کر دیا کہ شاید فلاں جھاڑی، فلاں بوٹی، فلاں درخت، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بتائیں لیکن وہ غلط ہو، یعنی وہ زیادہ دور کی سوچ میں پڑ گئے۔ تو عبداللہ بن عمر طرف فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرم کی وجہ سے نہیں اٹھا کہ بڑوں کی محفل میں کیا بولوں۔ تو جب صحابہ کرام جو خاموش ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو جانا تھا وہ بتا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درخت سے مراد ہے کھجور کا درخت۔ یعنی اس سے ایک تو دو چیزیں سامنے آ گئیں، ایک تو اس کی تمثیل سے یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے، کوئی تعلیم دینے کے لیے تمثیل سے بھی کام لیتے تھے، اور بعض اوقات اپنے شاگردوں سے سوال بھی پوچھا کرتے تھے تاکہ یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ اچھا، جب آپ نے بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اچھا اس سے یہ پتہ چلا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ متوازن شخصیت ہونی چاہیے مومن کی۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ آج جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نوافل کی بھی کثرت کر رہا ہے، اور ایک مہینے بعد پتہ چلے کہ فرض کے لیے بھی اٹھنا اس کے لیے دشوار ہے، وہ فرض ادا کرنے کے لیے بھی وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے اپنے لیے۔ یعنی متوازن، یعنی جس طریقے سے کھجور کا درخت کو پت جھڑ نہیں آتا، یہ نہیں کہ کبھی تو بالکل ڈنڈے ڈنڈے کھڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، جس طرح بعض درختوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں پت جھڑ کے موسم میں، اور جب پتے نکل آئے تو اتنے پتے ہیں کہ سایہ ہی سایہ۔ نہیں، بتایا گیا کہ توازن جو ہے یہ مومن کی شان ہے۔ اسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اس کی اس سے بھی آپ سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے چاہے اس کی مقدار تھوڑی ہو لیکن اس کے اوپر دوام ہو، وہ مستقل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب کسی بیماری کی وجہ سے وہ نوافل، وہ دینی کام جو ریگولر کیا کرتا ہے، اگر بیماری کی وجہ سے کبھی اس سے چھوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر پھر بھی ریگولر ہی لکھتا ہے، کیونکہ اس کا یہ عذر ہے جس کی وجہ سے نہیں کر پایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے اپنے بندے کے اوپر۔ تو بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام کس طرح بچوں کے ساتھ لاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر جا کر ابا جی سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا لیکن شرم کی وجہ سے میں نہیں بیان کر سکا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تم وہاں پہ کھڑے ہو کے جواب دے دیتے نا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے صحابہ کرام۔ یہ بچوں کو دینی مجالس کے اندر لے کے آنا، شانہ بشانہ اپنے ساتھ رکھنا، یہ آپ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ آپ دیکھیں کیا نکلا۔ اس کا یہ اسی بات کا رزلٹ تھا کہ جب جنگ بدر کے لیے مجاہدین کو تیار کیا جا رہا ہے، میدان میں نکلنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو وہ معوذ اور معاذ دو نوجوان لڑکے جو تھے، ابھی ینگ تھے، وہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نکلیں گے۔ تو آپ نے ان میں سے ایک کو اجازت دے دی، ایک کو اجازت دے دی اور دوسرے کو اجازت نہ دی۔ اب اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ نے اجازت دی تھی، مجھے اجازت کیوں نہیں دی؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ تم سے بڑا ہے، تم چھوٹے ہو اس سے، تمہاری عمر اب اس میں نہیں پہنچی۔ اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ٹھیک ہے، قد میں تو بڑا ہے پر طاقت میں مجھ سے بڑا نہیں ہے، جب میں اس سے کشتی کرتا ہوں تو میں اس کو پچھاڑ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کشتی کر کے دکھاؤ۔ کشتی کروائی گئی تو واقعی چھوٹے نے بڑے کو پچھاڑ لیا۔ اب ہو سکتا ہے وہ ان کی گیم ہو، ایک جذبہ تھا کہ تم گر جانا میں تمہیں گرا لوں گا، لیکن ان کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو پتا تھا نا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ان کو یہ تو پتا تھا نا کہ ہمارے تیر و تلوار لگ سکتی ہے، خون نکل سکتا ہے، زخمی ہو سکتے ہیں، درد ہو سکتا ہے، سب جگہ بچے حساس ہوتے ہیں تکلیف سے حالانکہ، لیکن ان کی جو تعلیم تھی، ان کی جو تربیت تھی،
وہ ان کو اٹھا کے میدان جنگ کے اندر لے آئی۔ اسی طرح ایک جنگ کے اندر ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بچے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہا ہے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے، تاکہ مجھے چھوٹا سمجھ کے پیچھے نہ چھوڑ دیا جائے، مجھے بھی بڑا سمجھا جائے۔ تو یہ تعلیم تھی۔ اچھا، چونکہ وہ جنگ کا دور تھا، اب جنگی میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت تھی، تو وہ جنگ کے میدان میں بھی صحابہ کرام کے بچے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر جب جنگوں کا دور ختم ہو گیا تو یہی صحابہ کرام، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام، یہ بچے تھے اس دور کے اندر۔ لیکن بعد میں جب آپ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بچپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کے اندر بیٹھتے رہے تھے، یہ علم میں سب سے آگے علم کے مینار بڑھے ہیں، علم کے امام بنے ہیں۔ احادیث کے سب سے زیادہ جو روایات ہمیں ان لوگوں سے پھر ملتی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جنہوں نے دن وقف کر لیے تھے کہ بھئی ایک دن میں کام پہ جاؤں گا، تم جا کے دین سیکھو، اور پھر دوسرے دن تم کام پہ جانا، میں سیکھوں گا، اور رات کو اکٹھے ہو کے جو میں نے سیکھا تمہیں بتاؤں گا، جو تم نے سیکھا مجھے بتائے گا۔ تو یہ ان کا شوق تھا، یہ جذبہ تھا کہ دین کو سیکھا جائے، اور یہی انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یعنی اب معاملہ یہ ہے، جس طرح ابھی پہلے درس میں آپ نے سنا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو فل ٹائم اپنے آپ کو اس میں انوالو کر لیتے ہیں، کچھ پارٹ ٹائم کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف عام اتنا علم سیکھتے ہیں بس دنیا کے ہمارے جو حلال حرام کی، عبادات کی، فرائض کی، سنت کی ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ جتنا دین کا علم سیکھتے ہیں تو اتنی بڑی ذمہ داری بھی اس کے اوپر آتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے حلال ہو یا حرام ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، اور وہ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا جیسا حدیث کے مطابق گونگا شیطان بنا رہے۔ نہیں، اس نے معاشرے کے اندر برائی کو برائی کہنا ہے، تعلیم دینی ہے، اور اس نے جس طرح دوسری ایک حدیث کے مطابق کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے بھی روکنا ہے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے زبان سے بھی اس نے روکنا ہے، اگر اس کی استطاعت نہیں تو پھر اس نے اس سے دل سے برا مان کر اس نے کنارہ کشی بھی اختیار کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ ذمہ داری سے بچنے کے لیے ہم کہیں جی چلو ہم پھر دین کا علم حاصل ہی کیوں کریں، ذمہ داری پڑ جائے گی۔ بھئی اس ذمہ داری کو جو لوگ نبھا جاتے ہیں، اگر دنیا کے اندر اس کا اجر بتا دیا جائے کہ کتنا اجر ہے، تو ہو سکتا ہے ہر بندہ اسی کے پیچھے پڑ جائے، کیونکہ حدیث کے مطابق کہ جس کی وجہ سے جو بھی نیک عمل کیا جائے گا، علما ينتفع به، یعنی صدقہ جاریہ میں ایک یہ ہے کہ نفع بخش علم، جب آپ نفع بخش علم پھیلاتے ہیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، تو جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور جتنی نسلیں اس کے اوپر عمل کرتی ہیں، جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو وہ وہاں آپ کا عمل صرف ذاتی عمل نہیں رہ جاتا، وہ پھر اس کو ضربیں لگنے شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ میں تو اکیلا زندگی بسر کر کے آؤں، میری وجہ سے کتنے ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ بھی جو نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ جو برائی سے بچ رہے تھے، وہ جو نیکی کے اوپر گامزن تھے، ان کا اجر بھی میرے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوگا اس وقت جب ہماری نیت بھی یہی ہوگی، اسی نیت، خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے گا۔ اور پھر دوسری نمبر پہ جو لوگ علمی کام کرتے ہیں، دیکھیں بات پھر کہ کوئی بھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے جی میں تو اس درجے پہ نہیں ہوں، بھی ہر شخص کو جتنا علم ہے اتنا تو وہ عالم ہے نا، جن مسائل کا علم ہے اتنے کا تو عالم ہے نا، وہ اس کو وہ بتائے گا تو اس کا وہ اجر جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جو اہل علم ہے قیامت کے دن یہ مقام شہادت پہ ہوں گے۔ مقام شہادت سے مراد کیا ہے؟ شہید وہی نہیں ہوتا جو صرف جس کی جان اللہ کی راہ میں چلے جائے، شہید کا لفظی معنی گواہ ہوتا ہے۔ اہل علم زمانے کے اوپر گواہ ہوتے ہیں، وہ اہل علم جو حق کو بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی گواہی، ان کو شہادت کے مقام پہ کھڑا کرے گا، جہاں پہ کھڑے ہو کے وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے یہ پیغام فلاں 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 جگہ پہ فلاں فلاں لوگوں کو دے دیا تھا،
فلاں محفل کے اندر، فلاں مجلس کے اندر، فلاں موقع کے اوپر، فلاں درس کے اندر میں نے یہ بات کر دی تھی، میں نے ان کو سمجھایا تھا، پوری کوشش کی تھی. یعنی لوگ جب عذر کریں گے نا کہ یا اللہ ہم تک تو کوئی نہیں پہنچا، ہمیں تو کسی نے نہیں سمجھایا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ہر دور کے جو لوگ ہیں ان کو اٹھائے گا کہ آؤ بھائی تم نے ان کو بات بتائی کہ نہیں بتائی. وہ کہے گا میں نے بتا دی تھی، فلاں موقع پہ بتائی تھی، اتنی دفعہ بتائی تھی. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، کوئی مکر نہیں سکے گا. تو میرے بھائیوں، یہ جو پروگرام اس طرح کے منعقد کیے جاتے ہیں ان کو کم تر نہ سمجھو. اب دیکھیں کہ ہمارے ماشاءاللہ کتنے نوجوان بچے ہیں، جمعے کے دن یہ مسجد باہر تک فل بھری ہوتی ہے، اس میں اکثریت نوجوان بچوں کی ہوتی ہے جن کی عمر جو ہے نا تقریباً 15 سے زیادہ اور 22 20 25 کے قریب درمیان میں ہوتی ہے. لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہے ہمیں، حالانکہ چھٹی کا دن ہے آج، عام طور پر سرکاری چھٹی ہے. اگر کوئی جاب پہ بھی ہے، کوئی کام بھی کر رہا ہے، کہ اتنی تو قربانی دینی چاہیے نا دین کے لیے. اور یہ جہاں اب بھی یہاں بیٹھے ہوئے یہ سب، یہ بھی فارغ لوگ نہیں ہیں، فارغ البال ان میں کوئی بھی نہیں ہے. سارے کوئی اپنا کاروبار چھوڑ کے آیا، کوئی نوکری کر کے آیا، کوئی نائٹ شفٹ لگا کے آیا، کوئی اپنا کام ملتوی کر کے آیا، سارے اسی طریقے سے یہاں پہنچے ہیں. تو یہ جذبے ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے. سورۃ توبہ میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت تو جہاد کے لیے نازل کی ہے، لیکن وہ جہاد والی آیت کو اگر آپ دین سیکھنے کے اوپر بھی اپلائی کریں گے، کیونکہ صحابہ کرام تو ان ساری چیزوں سے درس لیتے تھے. جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ. ایمان والا، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تو یہ دین سیکھنے کے لیے جو نکلنا ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، تو اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، تمہارے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں. اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے پہ دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اگر ایسی بات ہے پھر یاد رکھو کہ آخرت کے اندر یہ دنیا کا یہ ساری متاع بہت تھوڑی نکلے گی. الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا. دردناک عذاب کیوں؟ پہلے تم نکلتے رہے ہو، پہلے بات تمہارے پاس ٹائم بھی ہوتا تھا، وسائل بھی ہوتے تھے، ساری ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی، بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے. اب تم نے سمجھ لیا کہ بس ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، کوئی ذمہ داری نہیں ہماری، اب دوسرے کرنا تو کریں، نہیں تو بس ہم بیٹھے ہم نے بہت کر لیا. وہی یہ کوئی بینک بیلنس نہیں ہے یعنی میں نے اتنا مال جمع کر لیا میری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. یہاں معاملہ الٹ ہوتا ہے. آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے اور اس کے باوجود آپ بیٹھے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما. چاہے تم نے کتنی قربانیاں پہلے کیوں نہیں دے رکھی، اگر تم اب ضرورت ہے اور آپ نہیں نکل رہے، کرنا ہے اب نہیں کر رہے، تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. یعنی تم ایسا نہیں ہے کہ تمہارا وہ بینک بیلنس نیکیوں کا کم آ رہا ہے، نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو سب کو سیاہی بھروا دے گا، کیونکہ اب موقع ہے نکلنے کا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور صرف یہ نہیں ہے، تمہاری جگہ پہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئے گا. اللہ کے پاس کوئی بندوں کی کمی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تو محتاج نہیں ہے کہ تم ہی کام کرو گے تو کام ہوگا. بنی اسرائیل نے جب نااہلی دکھائی اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو اٹھا لیا، جب عربوں نے نااہلی دکھائی اللہ نے عجموں سے کام لے لیا. اللہ کا کام نہیں رکنے والا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسروں کو لائے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے. تو میرے بھائیوں، اپنی ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی عذاب آگ سے جس کا ایندھن بننے والے انسان اور پتھر. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو. یعنی آپ پوری دنیا تک بات پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ، پوری دنیا تک بھاگ کے جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن کم از کم خود تو آؤ، اپنے بال بچوں کو تو لے کے آؤ، ان کو تو دین سکھاؤ.
جن کو تم نے پیدا کیا ہے، جن کو تم فخر کرتے ہو جی اللہ کا شکر ہے اتنے منڈے ہیں، اللہ کا شکر ہے اتنی اولاد ہے، اتنے بچے ہیں، بھی دنیا کے لیے تو تم جو ان کے لیے سرد گرم سار برداشت کرتے ہو، دین کے لیے بھی کوئی کوشش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو یہ اصل میں یاد دہانی ہے، اصل میں ریمائنڈر ہے ہم اور آپ سب کے لیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کس پس سمندر میں رہ کے ہم سوچتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں جو اجر ملنے والا ہے نا، وہ ہماری خلوص نیت اور کوششوں کے اوپر ہے، جو جس نیت کے تحت ہم نے کام کیا. جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ حج میں بتاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہارا گوشت تو خون نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کا. یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری چیز ہوتی ہے، ایک باطنی چیز ہوتی ہے. ظاہری چیز جو ہوتی ہے وہ جو ظاہر میں آپ کو ڈھانچہ نظر آتا ہے، کھول نظر آتا ہے، اور اس کے اندر کیا وہ تقویٰ. تو اللہ تعالیٰ کا جو چیز پہنچتی ہے ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، ہماری نیتیں پہنچتی ہیں، اور ہماری نیتوں کے جو محرکات ہیں وہ ہمارے عمل سے پتہ چل جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں اور آگے بڑھیں، دوسروں تک بات کو پہنچائیں. یہ ساری زندگی کرنے کا کام ہے، چند دنوں کا کام نہیں ہے. جب تک ہمارے اندر سکت ہے، استعداد ہے، ہم مکلف ہیں اس بات کا اللہ کا جواب دیں ہیں.